حشام بھائی یہ بتائیں کہ مسلک کا جو پرچار ہے، مسلک کی جو عبادت ہے، مسلک کی عبادت، مسلک کی ترویج و اشاعت، 4 مین امام ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی اور امام احمد بن حنبل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. بے شک ہمارے مسالک نے ان کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کی رسی کو تو اللہ نے کہا میری رسی کو تھامو، ہمارے مسالک نے ان اماموں کی رسی کو تھام لیا ہے، اور جبکہ یہ تمام کے تمام انہوں نے کس کی رسی کو تھاما ہوا؟ جی دیکھیں، پہلے میرے خیال ہے حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ واقعہ کربلا کے بھی 20 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، 80 ہجری میں شاید پیدا ہوئے تھے. تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے کہ یہ قرآن اور شریعت کو فالو کرنا ہے؟ بنیادی طور پہ راؤ صاحب آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی جواب دے دیا. اللہ رب العزت نے، اب آپ نے جو بات کی ہے، چلے میں ادھر کیونکہ آپ کر چکے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے پہلے آئے وقت کے اعتبار سے. ان سے پہلے جو پوری 100 سال کی پوری صدی گزری ہے، وہ کیا حق کے بغیر گزر گئی؟ اب کہتے ہیں کہ امام وہ تو تھا ہی حق کی حق. حق ہے ہی وہ دور. یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ جملہ نچوڑ ہے دین کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کے کہا تھا، کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ اگر تو رسول اللہ، مسلمانوں کا عقیدہ ہے سب کا، چاہے کوئی بھی اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی، کہ رسول اللہ دین پورا پہنچا کے گئے ہیں، اگر تو یہ عقیدہ ہے تو رسول اللہ کی زندگی میں پورا دین ہوا ہے، اور صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی میں عمل کر کے اس دین کے اوپر دکھا دیا، دین تو پورا ہو گیا. تو یہ جو امام ہیں، ان کی تقلید کرنا، ان کی فالوئنگ کرنا، کیا قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں؟ قطعاً موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ہی کیوں نہ ہو، کوئی، میں تو اماموں کی بات نہیں کرتا، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، انسان تھے، یقیناً ہوتا ہوگا. اب آپ بات سمجھیں، صحابہ کا کسی مسئلے کے اوپر اختلاف ہو جاتا تھا تو وہ کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرتے تھے. تو ائمہ دین کا جب سوال میں دوبارہ تھوڑا سا ریفریز کرتا ہوں کہ ان اماموں کو فالو کرنے سے مسالک پیدا ہوئے ہیں، کیا ہمیں پھر بھی ان کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اماموں کو جو فالو کرتے ہیں، یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے. اور آپ یہ دوسری جو بات کر رہے ہیں نا، اس کے اندر ایک بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرنے والے تقلید جامد کے بھی قائل ہیں. یعنی وہ ایسی تقلید کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. جبکہ امام احمد ابن حنبل کے جو فالوورز ہیں، امام مالک کے جو فالوورز ہیں، یا امام شافعی کے جو فالوورز ہیں، ان کا دائرہ تقلید جامد کا نہیں ہے. ایک بات میں ضمنی طور پہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی احناف کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن یہ بات جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے مسند امام احمد. امام مالک کی موطا، امام مالک بخاری شریف سے پہلے سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب سمجھی جاتی تھی، اور بخاری شریف پوری میں موجود ہے 4 حدیثوں کے علاوہ. امام شافعی کے پاس کتاب ہے مسند شافعی حدیث کی. یہ تینوں امام ائمہ محدثین ہیں، اہل حدیث ان سے احادیث لیتے ہیں، لیکن ان کے مقلد نہیں ہے. مقلد جو ہے نا، مقلد ہونا صرف ایک ہستی کو زیب دیتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر تقلید کرنی ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر تقلید کہتے ہیں جی فرض ہے، لیٹس سپوز ان کا آرگیومنٹ مانگ لیا، تو کس کی فرض ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کی ہونی چاہیے. اچھا چلے، یہ بڑی جو امام جعفر صادق کی آپ نے بات کی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر تقلید واجب ہے، ان کے نزدیک واجب ہے یا فرض ہے، تو کس کی فرض ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کی ہونی چاہیے کہ امتیوں کی ہونی چاہیے؟ امتی اور نبی کے اندر بہت زیادہ اسٹیٹس کا فرق ہے. میں اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال کرتا ہوں. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب علماء کرام اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے. آپ میرے سامنے کوئی بھی ایک عالم دین لے آئیں، اس کی شلوار دیکھ کے اور داڑھی دیکھ کے میں بتا دوں گا اس کا مسلک کیا ہے. نہیں، بہرحال میں نے یہ حدیث نہیں سنی، واللہ اعلم. دیکھیں، اب مجھے یہ بتائیں، میں اگر کسی سے پوچھوں کہ آپ کی داڑھی کا مسلک کیا ہے، یہ غیر اخلاقی سوال ہے، جبکہ داڑھی کا مسلک ہے. دیکھیں نا، آپ کی نہیں، میں بتاتا ہوں کیوں ہے. آپ کی داڑھی دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ اہل حدیث ہیں. شیعہ کی داڑھی دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں شیعہ ہے. سب نے بنائی ہوئی ہے، آپ نے بھی بنائی ہوئی ہے. نہیں، اہل حدیث تو داڑھی کو کٹاتے ہی نہیں ہے.
اہل حدیث تو داڑھی کو چھوڑتے ہیں سنت کے مطابق. تو جو آپ سمجھتے ہیں سارے حناف کٹاتے ہیں, نہیں کٹاتے. آپ کو بے شمار دیوبندی نظر آ جائیں گے جن کی داڑیاں پوری ہیں. 99.9% لوگ اپنے شکل سے پہچانے جاتے ہیں, ان کا مسلک یہ ہے. نہیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا احناف کے اندر سارے علماء داڑھی کترواتے ہیں؟ نہیں, کوئی چھوڑ بھی دیتے ہیں. نہیں, یہ میرا سوال سمجھا نہیں آپ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا حلیہ بتائے کہ میں بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں یا شیعہ ہوں, یہ نفی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی اور شریعت کی بھی. یہ بات آپ کی درست ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جو آپ نے آیت بار بار پڑھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, لیکن یہ بات کے بعد آپ نے حدیث بھی دیکھنی ہے. یہ اس کے اندر وہ نہیں ہے عیب, لیکن رسول اللہ کی پیشین گوئی بھی تو سچ ہو نہیں نا کہ 73 فرقے بننے ہیں, اور ان میں سے ایک ہی فرقہ صحیح راستے پہ ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کسی کا نام نہیں لیا. سارے کہتے ہیں ہم ہی ہیں. نہیں, ہاں مان علیہ وصحابی, جس کے پاس یہ ہے جو کام اتنا کرے جو رسول اللہ نے کیا اور صحابہ نے کیا, وہ فرقہ راہ راست پہ ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ پیرامیٹر رسول اللہ نے بنایا نا, تو سب کے ہم ہیں. تو جو رسول اللہ نے کیا, صحابہ نے کیا, دین کو جو یہاں تک محدود رکھتے ہیں وہ مان لیں. ہمارے ہاں تقلید جامد کی ایک بہت بری مثال ہے, اگر آپ سوال کریں علمی لیول کے اوپر. ایک طرف رسول اللہ کی حدیث ہے, ایک طرف امام کا قول ہے. کسی امام نے آج تک یہ کہا کہ میرے قول کو مانو, رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑو. ہو سکتا ہے اس امام تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی, اس وقت اتنا ابلاغ نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا وہی قول ہے. اب بات سمجھیے, اب مثال دے رہا ہوں, یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر فقہ حنفی میں مدت رضاعت 2.5 سال ہے اور قرآن و سنت میں 2 سال ہے, اختلاف آ گیا تو کس کی طرف لوٹنا چاہیے؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹنا چاہیے. کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف آ جاتا ہے, کسی بھی مسئلے میں, تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے نا. بالآخر تو اس کو کہتے ہیں تقلید جامد سے بیداری ہونا. تقلید جامد نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی اب امام کا قول آ گیا میں نے اسی کا ماننا ہے. رسول اللہ کا قول آ جائے تو امام کا چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم امام کا اس لیے نہیں چھوڑیں گے, امام نے ریسرچ کیا, امام نے تحقیق کیا. یہ عذر اللہ کے سامنے نہیں چل رہا. میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں, ایک بندہ ہاتھ نیچے باندھتا ہے اس نیت کی بنیاد کے اوپر کہ رسول اللہ نے نیچے باندھے ہیں, تو اس کا عقیدہ درست ہے. اچھا, اس کا عقیدہ درست ہے, لیکن اس کا عمل کے بارے میں تحقیق کریں. یہ لوگ, میں بار بار ان 4 اماموں کی, ان عظیم ہستیوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے چند سال ہوئے تھے جب ان کا دور شروع ہو گیا تھا. اگر ہم کیلکولیٹ کریں نا, تقریباً 18,500 دفعہ بنتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پبلکلی نماز پڑھی ہے. پھر جو اپنی کتابوں میں, جو اپنے لٹریچر سے نبی کی نماز کا ایک طریقہ نہیں سب کو سکھا سکے. اب یہ مسئلہ, اب آپ بات سمجھے, ہم ان کو کہیں کہ ہم نے ان کی اندھی تقلید کرنی ہے. نہیں, بالکل نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں ان کو ایک میں اور آپشن, یہ آپ نے جو بات کی ہے جو ایک بیٹر انداز میں پریزنٹ کریں. نماز وہ ہے جو پبلکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کی ہے. اب بات سمجھے, اس کا طریقہ نہیں پتا سب کو ایک جیسا کیا ہونا چاہیے. پتا ہے سارے کہتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. نہیں, بات میں شیعہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دو, بریلوی کہتے ہیں یہاں باندھو, اہل حدیث کہتے ہیں یہاں باندھو. اب میں یہ بات بتاتا ہوں, عقیدہ یہ پہلے بنوائیں عوام کا کہ نماز جو ہے ہم نے ویسے پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے. اگر تو میں آپ کو یہ عملی طور پہ بتا رہا ہوں, اگر نیت واقعی, اگر آپ کی تحقیق ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں, لیٹس سپوز, اور آپ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے مطابق نیچے باندھے ہیں, آپ کا عقیدہ درست ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ نے تو اوپر باندھے تھے لیکن میرے امام نے نیچے باندھے تھے, تو اللہ کی قسم یہ عقیدہ غلط ہے. کوئی مسلمان یہ عقیدہ 90% مقلد یہ عقیدہ رکھتے ہیں. آپ کو یہ غلط فہمی ہے. 90% جو تقلید کرتے ہیں نا, ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ رسول اللہ نے رفع دین کیا ہے, وہ کہہ دیتے ہیں کہ مردے بھی زندہ کیے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جب ایک کمرے میں بیٹھ کے خطاب کرتے تھے پوری دنیا خطاب سنتی تھی. وہ تو یہ بات نہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, سارے امام متفق ہیں, موطا امام مالک میں حدیث ہے, مسند امام احمد میں, مسند شافعی میں, سارے مسالک کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے, رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے سارے اٹھاتے ہوئے. جو نہیں کرتا وہ کس بنیاد پہ نہیں کرتا؟ آپ کے خیال میں تقلید کی وجہ سے نہیں کرتا. اگر تو وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ رسول اللہ نے ایک نماز اس کے بغیر پڑھی ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اہل حدیث ہوں نا, رسول اللہ کی ایک حدیث آ جائے کہ رسول اللہ نے ایک نماز, صرف ایک نماز بغیر رفع دین کے پڑھی ہے, ہم اس کو بھی سنت مانیں گے. رفع دین تو شیعہ بھی کرتے ہیں, ہم اس کو بھی سنت مانگیں گے. رفع دین تو شیعہ بھی کرتے ہیں. میں تو وہ شکر ہے یہ سنت کے اوپر عمل پیرا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت دیکھیں, رسول اللہ کی سنت اگر ایک دفعہ نہیں نہ کیا, میں اس کو سنت کہتا ہوں یار. ایک دفعہ بھی نہیں کیا, آپ تحقیق کریں تو آپ اس کو اپنائیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلے یار نماز تو پڑھیں,